بہت سے صحابیوں نے یہ کہا کہ بھائی ایک ہی وقت میں دو خلیفہ کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تم تو ابھی زندہ ہو۔ یہ امیر معاویہ سے کہا بہت سے صحابیوں نے، اور صحابیوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم تو ابھی زندہ ہو اور تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا یزید بھی خلیفہ بن جائے؟ اور پھر یاد دلایا کہ یہ خلافت جو ہے وہ وراثت نہیں بننی چاہیے۔ مطلب کہ اگر باپ خلیفہ بنائے اپنے بیٹا کو اپنے جگہ پر تو وہ وراثت ہو جائے گی نا، اور یہ خلافت وراثت نہیں ہونی چاہیے جو امام حسن نے قرار کروایا تھا۔ وہ یاد دلایا کہ وراثت نہیں بننی چاہیے، امیر معاویہ کو یاد دلایا، لیکن اس نے ظلم کیا لوگوں پر۔ امیر معاویہ نے ظلم کیا لوگوں پر، جس نے اس کی بات نہیں مانی اس کو مروا دیا۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے ملک میں، اور وہ تمام حقیقت جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ امیر معاویہ کے حق میں بات کرتے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اگر امام حسین ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھائی بن جاؤ خلیفہ، ہمیں کیا ہے، تو اسلام تو ختم ہو جاتا۔ اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی آج جو ہم آپ دیکھتے ہیں، کیا واقعہ کربلا کے بعد ظلم ختم ہو گیا؟ کیا مظلوم کا ایک ہی کردار تھا؟ کیا ظالم کی ایک ہی صورت تھی؟ 1400 سال پہلے دین میں فتنہ قائم ہو گیا تھا، کیا آج دین میں فتنہ نہیں ہے؟ کیا آج کوئی حسین کا کردار نہیں ہے؟ کیا آج کے زمانے میں کوئی یزید کا کردار نظر نہیں آتا؟ ظلم اور مظلومیت یہ کردار دنیا میں آتے رہتے ہیں، صرف نام بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، صورتیں بدل جاتی ہے، لیکن حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ جو اس وقت کے لوگ اسلام پہ عمل پیارا لوگ تھے، جو اسلام پہ عمل پیارا لوگ تھے، وہ صرف ظاہری علم جانتے تھے، باطنی علم سے انجان تھے، باطنی علم نہیں ان کو معلوم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا نا کہ مجھے حضور سے دو طرح کی علم ملی۔ یہ مشہور واقعہ ہے، یہ صحیح مسلم میں آئی ہے، اور یہ حدیث میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور سے دو طرح کی علم ملی ہے، ایک تو ظاہری علم جو میں نے تمہیں بتا دی، ایک دوسری علم جو باطنی علم ہے، اگر میں اسے بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو وہ علم تھی یہ دل والی علم، دلوں کو پاک کرنے والی علم، مومن بننے والی علم، جس سے لوگوں کے دل میں ایمان اترتا، اور ایمان اترتا ہے نا تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ مومن جب ہو جاتے تو مومن بھائی ہوتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر مومن بندہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو وہ بھائی ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی خون خرابہ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر بھائی چارہ رہتا ہے، وہ مومن کی پہچان ہے۔ ویسے آج کے زمانے کے لوگ حضور کی یہ حدیث کو تو دہراتے ہیں اور لوگوں میں بتاتے بھی ہیں کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، لیکن ہر مسلمان نہیں، ہر مسلمان مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اس کے دل میں جب مومن ہوگا، ایمان اتر جائے گا، تو اس کے دل میں خون خرابہ کبھی آئے گا ہی نہیں، کبھی بھی اس کے دل میں ایک بھائی کے پرتی برائی بغض آئے گا ہی نہیں۔ جب وہ مومن بن جائے گا تو اس کے لیے کینہ، نفرت، بغض، لالچ یہ سب پیدا ہوگا ہی نہیں، اگر مومن جب بن جائے گا، ایمان داخل ہو جائے گا تو وہی کہنے کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے لوگ باطنی علم سے انجان تھے۔
آپ لوگوں کو آج کے زمانے کے علماء مولویوں نے بہت ہی جھوٹی جھوٹی روایتیں کہانی پیش کی ہے اور سنائی ہے، کیونکہ حقیقت سے وہ بھی آگاہ نہیں ہے، انجان ہے۔ وہ بھی حقیقت کے اندر اس کی چھان بین کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اوپرا جھپڑی وہ علم لیتے ہیں آج کل کے مولویوں نے، اور وہی علم لے کر آپ لوگوں کو سنائی ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مولویوں نے بہت ہی جھوٹی جھوٹی کہانی اور روایتیں سنائی ہے۔ اسلام کی صحیح صورت جو ہوتی ہے وہ پیش نہیں کی آج کل کے آپ لوگوں کو مولویوں نے۔ آپ لوگوں کو دل و دماغ میں بس یہی بتا دیا گیا اور یہی جانتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، بس کافی ہے۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہوتا اور اللہ کی نظر میں قابل اعتبار ہوتا تو پھر امیر معاویہ نے تو حضور کی صحبت بھی اٹھائی تھی۔ امیر معاویہ تو حضور کی صحبت میں بھی رہا تھا، کلمہ بھی پڑھا تھا، پھر بھی کیسے امیر معاویہ نے مسجدوں میں جا جا کر لوگوں کو کہا کہ حضرت علی کو گالی دو، ان کے اوپر لعنت بھیجو؟ کیسے کہا؟ کہاں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت؟ کہاں گئی وہ کلمہ بھی پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بھی رہے تھے، صحبت بھی گزاری تھی امیر معاویہ نے، پھر بھی کیسے کہہ دیا؟ مسجد میں جا جا کر کہا کہ حضرت علی کو گالی دو، ان کے اوپر لعنت بھیجو، معاذ اللہ۔ یزید کا کردار تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو امیر معاویہ کا کردار آتا ہے، کیونکہ یزید کا باپ ہی تو امیر معاویہ تھا۔ یزید کا باپ کون تھا؟ امیر معاویہ تھا۔ تو یزید کا کردار تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے تو امیر معاویہ کا کردار آتا ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اور ان علماء کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایسے شخص کو صحابی رسول بتاتے ہیں؟ بلکہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امیر معاویہ غلطی پر تھے، لیکن خاموشی اختیار کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، صحابی تھے، یہ کہتے ہیں آج کے علماء۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ برائی کو دیکھو تو طاقت اگر تم میں ہے تو اس برائی کو روک دو، اگر طاقت نہیں ہے تو برے کام کو زبان سے برا کہو، اور اگر زبان سے بھی نہیں برا کہہ سکتے ہو تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا ہی جانو۔ اب ہم کیا کریں بتائیں آپ؟ جس نے مولا علی کو گالیاں مسجد میں جا جا کر دلوائی، ان کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے بولا مسجد میں جا جا کر، معاذ اللہ، تو اب ہم کیا کریں؟ ایسا شخص جو مولا علی کے خلاف ان کے لیے برا کرتا ہو تو کیا ہم اس کو برا نہ کہیں؟ بتائیں، نہ کہیں برا؟ لیکن آج کا جو اسلام ہے نا وہ بہت ہی عجیب و غریب اسلام ہے۔ آج کے اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھرانے، ان کے چاہنے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کا فرقہ سچا ہے، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کو کوئی سرپرستی نہیں ہے، وہ توہین رسالت میں مبتلا کر دیا جائے گا، اس کو توہین قرآن کی صفت ناسد کر دی جائے گی، اس کو رسوائے زمانہ کیا جائے گا۔ وہابی ازم کو سعودی عرب کی سرپرستی حاصل ہے، وہابی ازم کو، وہابی دیوبندی کو، وہابی کو سعودی عرب کی سرپرستی حاصل ہے، اور شیعہ ازم کو ایران کی سرپرستی حاصل ہے، اور جو صوفیہ ہوتے ہیں، صوفیوں کو کسی جہان میں کوئی ویلکم کہنے والا نہیں۔ یہ داتا، یہ خواجہ، یہ سب کون تھے؟ صوفی تھے، سنت تھے، جتنے بھی ولی اللہ گزرے یہ سب صوفی تھے۔ صوفیوں کو، ان لوگوں کو اس جہان میں کوئی بھی ویلکم کرنے والا نہیں، کوئی بھی نہیں، کیونکہ صوفی ازم، تصوف، روحانیت، یہ وہ راستہ ہے
جو کسی انسان کو یزید بننے نہیں دیتا، کسی انسان کو یزید نہیں بننے دیتا۔ صوفیزم یہ وہ راستہ ہے، صوفی سنت کا وہ راستہ، ولی اللہ کا وہ راستہ ہے کہ کسی انسان کو یزید نہیں بننے دے گا، نہ امیر معاویہ بننے دے گا، نہ